ویلکم بیک فرام دی ڈیک. ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ ملکوں کی تاریخ اسی طرح لکھی جاتی ہے جب وہاں پر مختلف پریشر گروپس، مختلف طبقے اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ جدوجہد کامیاب ہو ناکام ہو کتنا عرصہ لگے یہ ایک علیحدہ داستان ہوتی ہے، لیکن جدوجہد ہونا، اس کا شروع ہونا، اس کا جاری رہنا وہ بہت اہم ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے پی سی ایس افسران کے حوالے سے. ہزاروں کی تعداد میں پی سی ایس افسران ہیں صوبے کے جو بھرتی کیے ہوئے. ان کو کہنا یہ ہے کہ ان پر جو بالکل ظلم ہوتا ہے. رحمت علی رائی صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح ڈویژن کی، کہتے ہیں جی کہ کچھ برہمن ہیں اور کچھ شودر ہیں. اور رائے منظور ناصر صاحب یہاں موجود ہے، کیسر کھوکھر صاحب بھی موجود ہے. اور جب میں بریک پر گیا تھا کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں اس فوج کے اندر بغاوت ہو گئی تھی، باغیوں نے جا کے ان سے صلح کر لی، ان کے ساتھ عہدے لے لیے. رائے صاحب سے نہیں کوئی صلح ہوئی، اور رائے صاحب کی بحالی نہ ہو سکی. یہ ابھی تک معطل ہے اور ان کو معطل ہو گئی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ان کی بحالی نہ ہو سکی لیکن انہوں نے کوئی ریکارڈ تو نہیں قائم کرنا، کوئی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کتنے عرصے بعد آ جائے گا جی یہ 3 سارا مہینے بعد بحال ہو جانا چاہیے. یہ چھٹی نہیں 3 مہینے بعد نہیں، وہ مجھے بھی ابھی پتہ لگا کہ یہ میرے پاس پڑی ہے پٹیشن. چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ میکسیمم 30 دن سے زیادہ آپ کسی کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے ریزن ہے نا کہ ہم گھر بیٹھے پوری تنخواہ لے رہے ہیں. اب چیف سیکرٹری کا یہ کوئی ذاتی چیز تو نہیں ہے کہ تنخواہ وہ دیتا رہے اور کام ہم سے نہ لے. اور آرٹیکل 9 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ سے ورک لیا جائے اور آپ اس میں انگیج ہوں. یہ میرے پاس ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ اتنی موٹی پڑی ہیں فائلیں، ساری کی ساری اس کی خلاف ورزی ہے. 6ٹھی دفعہ ابھی ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں مجھے سسپینڈ کرتے ہوئے کہ کریں نہ کریں کریں نہ کریں، کیونکہ چیف صاحب کے پاس آج کیس لگا ہوا تھا. 3 دن سے فائل دبائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی باتیں، ہم بڑی بات کی طرف آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے لیپ ٹاپیا گروپ. لیپ ٹاپیا گروپ یہ ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ آپ کو بریفنگ دیں گے، یہ اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا. استعمال نہ کریں، صوبائی حکومت ناراض ہو جائے گی، وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں بچوں میں. نہیں اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں بندے بندے کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں اس گروپ کی ایک ایفیشنسی بتا رہا ہوں نا. آپ ان سے، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ لینڈ ریونیو کا ایک پروگرام آپ نے کیا تھا نا کہ کمپیوٹرائزیشن ہوگی. میں نے کہا جی یہ عرفان الہی بیٹھا ہے، 2 مہینے بعد ایک فرحان الہی بیٹھا ہوگا، یہ چلا جائے گا. 24 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں، پٹواری کلچر ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا. ہم نے ان کو کہا ہے 3 مہینے میں ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں. پرائسز یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم نے کہا یہ میرے پاس لاہور کی پرائس لسٹ ادھر موجود ہے، اس ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ ہوتی ہے جو پڑھی نہیں جاتی. آپ کسی ریڑی سے کسی فروٹ والے سے جا کے اس پرائس لسٹ پہ مجھے سودا خرید کے دے دیں. یہ کرتے کیا ہے؟ وہ ایک اور بڑے مسئلے کی بات ہوں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہے لاہور کے راؤ اکرم غالباً ان کا نام ہے، آج بھی مجھے ان کا فون آیا، وہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے. کہتے ہیں یہ جو پرائسز رائسہ بنتی ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اکبری منڈی میں جو چیز 85 روپے کلو مل رہی ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے 60 روپے کلو ریٹیل میں بیچو، پرائز یہ بنتی ہے. اور اس قسم کی، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک کرنی، انہوں نے ایک فارمولہ بھی حیثیت دیا. انہوں نے کہا جی ہم پٹواری کلچر جو ہے، جو بورڈ آف ریونیو کے معاملات ہیں وہ زیادہ کرپشن، زیادہ مسائل ادھر سے ہی آتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بڑا مشہور ان کا فارمولہ ہوا، انگریزی اردو اخبارات ٹی وی پروگرام ہر جگہ ہی ڈسکس ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں پٹواری کلچر ٹھیک کر دیتا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں میں پرائسز کا نظام ٹھیک کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ڈی ایم جی افسران کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں. کیا کہتے ہیں ملک ان کو ٹھیکے پہ صوبہ دے دیا جائے؟ آدھا منٹ ان کو دے دیا جائے، یہ ٹھیک کر دیں گے سارا کچھ. راجہ صاحب آپ کی اجازت سے آدھا منٹ صرف لینا ہے. میں کیمرے سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ لسٹ ذرا دکھا دیں. صحیح. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ 2012 میں یہ راجہ صاحب آپ ذرا پڑھ کے بتا دیں کہ یہ ٹماٹر ہیں، آلو ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ کے بتا دیں. سائیکلو سٹائل ہوتا ہے نا جی ذرا تھوڑا. سر یہ کمپیوٹر ملتے ہیں، 5000 کا کمپیوٹر آتا ہے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ایفیشنسی ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی راہ چلتے بندے سے یہ کتنا شرمناک بات ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. اچھا اگر یہی فراڈ آپ نے کرنا ہے تو میں ایک بات کرتا ہوں، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ملک چلتا رہتا ہے، لوگ روٹی کھاتے ہیں، اپنا حساب کرتے ہیں نا. یہ حکومت بند کر دیں، یقین کریں لوگ سکھ میں آ جائیں گے. یہ جو گورنمنٹ چلائی ہے بات ہے جی. رائی صاحب آپ کے جو گروپ میں کون کون آفیسرز مجسٹریٹ تھے، آپ کے سیکشن آفیسر تھے، پٹواری بھی آپ کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں سارے کے سارے، پروموٹ ہو کے پھر تحصیلدار بنتے ہیں وہ آپ میں شامل ہے. اور کون کون سے افسر ہوتے ہیں اس میں؟ ڈپٹی سیکرٹری مختلف ہوں گے؟ ڈپٹی سیکرٹری بالکل آتے ہیں، پھر یہ سپرڈینٹ اسٹینو وغیرہ ہمارے ساتھ پروموٹ ہو کے شامل ہوتے ہیں. صحیح. یہ سارے کے سارے. خدا کے لیے رائے صاحب جتنے لوگ ان کے ہاتھوں سے تنگ ہیں نا، ان افسروں کے ہاتھوں سے، میرا خیال ہے کسی کے ہاتھوں سے تنگ نہیں ہوگا. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ایک پولیس ہوتی تھی پاکستان کی، پنجاب کی پولیس سب سے بدنام زمانہ پولیس تھی. صحیح. موٹر وے بنی، موٹر وے پولیس سے موٹر وے کے لفظ نکالے تو پیچھے پولیس ہی بچتی ہے نا. دیکھیں ان کی تنخواہ تھوڑی اچھی ہوئی، گاڑیاں بہتر ہوئی، ان کے حالات ذرا بہتر ہوئے تو وہ خوش اخلاق اور سارا کچھ بہتر نتائج نکلے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پٹواری سے لڑائی جائز نہیں ہے. لڑائی بنتی ہے چیف سیکریٹری کے خلاف، لڑائی بنتی ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے خلاف کہ انہوں نے سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ کرپشن کرنے پہ مجبور ہیں. لگے، راضی صاحب لگے، میں لگوں، کھوکھر صاحب لگے، ہم چاروں کرپشن ہی کریں گے. رائی صاحب ان کو حقوق مل جائیں، ان کے یہ پاورفل ہو جائیں، ان کو عہدے مل جائیں، سسٹم بہتر ہو جائے گا.
دیکھیں یہی لوگ چلاتے رہے ہیں نا، تحصیلدار، پٹواری یا مجسٹریٹ وغیرہ، جو بھی یہ قیمتیں کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، یہ ذمہ داری ہی مجسٹریٹ کی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو اب دیکھنا چاہیے کہ وجہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کارکردگی کیا ہے۔ آپ مطلب اضلاع میں چلے جائیں یا یہاں لاہوری میں دیکھ لیں کہ وہ جو آپ نے ایسے بندے جہاں لگائے ہوئے ہیں، ان کی کارکردگی کیا وہ ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں یا اس قابل ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کام لینے کا جو اگر کسی بندے میں صلاحیت نہیں ہے تو اس کو تو کسی بڑے عہدے پہ رہنا نہیں چاہیے۔ ویسے ایک عمومی تاثر ہے، آپ تو قریب سے ملتے بھی ہیں، سب کو جانتے بھی ہیں، سب سے انٹریکشنز آپ کی کافی زیادہ ہوتی ہیں، یہ ایک عمومی تاثر ہے کہ سی ایس ایس کر کے آنے والا زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ محنتی ہوتا ہے، اس کا دماغ زیادہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے۔ پی سی ایس کا لیول وہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے اے پلس گریڈ لینے والا، اے گریڈ لینے والا اور بی لینے والا، سی لینے والا۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ ایک بیج میں جی مطلب اگر 60 کا بیج ہے، 25 کا بیج ہے، 100 کا بیج ہے، میرا خیال اتنا ہی 150 پتہ نہیں 100 کا ہوتا ہے، مختلف گروپوں میں آتے ہیں، ان میں سے آئیڈیل جو لوگ ہوتے ہیں کوئی 10-15 ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، اب ڈی ایم جی میں کہہ لیں، پولیس میں کہہ سی ایس ایس کر دیں، کے چلے گئے نا، مطلب کچھ بھی ہے، اچھا ان میں بھی جتنے مردم بزار، جتنے سیڈسٹ، جتنے ذہنی مریض، اگر کوئی بیگم سے لڑ کے بھی آیا تو اس نے بھی اپنے بندوں کو، ملازموں کو دھمکیاں دینیاں، ذلیل کرنا، گالیاں نکالنی، ہزاروں کیسز ایسے ہوئے ہیں۔ صحیح، دیکھیں میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ یہ پی سی ایس ہیں یا وہ سی ایس پی ہیں۔ جو آئیڈیل آدمی ہے، جو آئیڈیل آدمی کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ مثبت سوچ کا ہو، محنتی ہو، خوف خدا والا ہو اور ٹارگٹ اچیو کرنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، پی سی ایس افسر ہو یا ڈی ایم، لیکن رائے منظور جیسے تو ٹیلنٹڈ لوگ کم ہی ہوں گے نا، پھر ہمارے دوست ہیں سامنے بیٹھے، میں نے کہا تعریف بھی کر دو تھوڑی سی۔ ان لوگوں نے کام کر کے دکھایا اور ان کے بہت سارے بندے جو ہیں بڑے آئیڈیل رہے ہیں۔ ان کی وہ شکایت بھی ابھی تک وہ کیسر وہیں پہ ہے کہ ان کو جیو آر میں نہیں، گھر نہیں لینے دیا جاتا، گھسنے نہیں دیا جاتا۔ جو جیو آر میں صورتحال ہے، سوائے 7-8 کے کسی پی سی ایس افسر کو گھر نہیں ملا، سارے ڈی ایم جی افسروں کو گھر ملے۔ خواجہ شریف صاحب کا کیا ہوا؟ اور خواجہ شریف صاحب کا یہ ہوا کہ خواجہ شریف صاحب نے سرکاری گھر ریٹائرمنٹ کے بعد لیا جی آر 1 میں، اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی افسر جب سرکاری گھر لیتا ہے تو اس کو ایک ہاؤس رینٹ پڑتا ہے، کرایہ پڑتا ہے، اور اس کے بعد کنسٹرکشن چارجز اس ہاؤس رینٹ کے علاوہ اس کو دینے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ خواجہ شریف صاحب کے پاس گھر تھا تو اس کا آڈٹ ہوا کہ انہوں نے گھر رکھا ہوا ہے تو ان کو کرایہ پڑنا چاہیے۔ کتنا پڑنا چاہیے؟ اس کے تحت محکمہ ویلفیئر نے کہا کہ یہ کیونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا، یہ کنالز میں گھر ہے، عام گھر نہیں ہے، لہذا 1,72,000 روپیہ مہینے کا کرایہ ان سے وصول کیا جائے۔ تو وہ انہوں نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو پنجاب کو بھیج دی کہ ان سے تاکہ وصول کیا جائے، اور پچھلے کو 11 مہینوں سے خواجہ صاحب اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہیں، ان سے وہ ہاؤس رینٹ لیا جائے جو اس وقت حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج دے رہا ہے نا۔ حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج جو ہے نا، اس کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے 65,000 روپے، صحیح، اور وہ جو اس کے پاس سرکاری گھر ہے وہ 65,000 روپے اپنی تنخواہ سے کٹوا رہا ہے، تو اس کے مطابق ان کی منظور کر دی گئی سمری۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور آج انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے رانا مقبول جو سابق آئی جی ہیں، ان کا بھی اس طرح کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی جی آر 1 میں گھر لے لیا ہے، اس کا انہوں نے کرایہ بنایا گھر کا 1,76,000 روپے مہینہ ہر ماہ کا، تو اس کی سمری بھیجی ہے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو۔ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کتنا ان سے کرایہ لیا جائے، کیونکہ جو گھر سرکاری رکھے گا بے شک پرائیویٹ شخص بھی کرایہ زیادہ نا، پی سی ایس افیسر اتنا کرایہ کہاں سے دیں گے؟ اس وجہ سے پی سی ایس افسر اپنی طرح سے ہاؤس رینٹ کٹوانا ہوتا ہے، پی سی ایس افسروں کو تو گھر ملتے ہی نہیں ہے، وہ تو ڈی ایم جی کالونی، حالانکہ ان میں چاہیے کہ ٹیکنوکریٹس کو گھر ملے، پولیس افسروں کو گھر ملے، ڈاکٹروں کو گھر ملے، انجینئرز کو گھر ملے، اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹ کے جو افیسرز ہیں، مثلا فار ایگزامپل ڈی جی ہیلتھ ہے، وہ بھی تو ایک افیسر ہے، کسی اسپتال کا ایم ایس ہے، وہ بھی تو ایک افیسر ہے نا، ان کو گھر نہیں جی آر 1 میں۔ اچھا، ویسے بڑے مزے کی بات تھی، مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہ کوئی کلب میں بھی آپ کی انٹری بین کر دی گئی تھی، وہ کیا صورتحال تھی؟ دلچسپ صورتحال ہے، میں جانوں گا اس بریک کے بعد۔